बाइबल वालों से पूछता हूं कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में साइंस है? कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में, पुराण में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाहित है। यह है भारतीय संस्कृति का गौरव। तो ऑब्वियसली आप कुरान करीम की हक्कानियत के कभी कायल नहीं हो पाएंगे, चूंकि आप पहले से बायस हैं। तो बायसनेस को छोड़िए और कुरान करीम को इंसाफ के साथ पढ़िए, तो आपको कभी भी एक भी साइंटिफिक एरर नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूं अपनी वीडियोस के अंदर, वो ये कि साइंटिफिक थ्योरी अलग है और अगर कोई जिंदगी का फैक्ट है वो अलग है। कुरान करीम की कोई भी आयत किसी भी फैक्ट के खिलाफ नहीं है। अगर कोई चीज हमें फैक्ट लगती है, यानी वो हकीकत है और वो ऐसी हकीकत है कि उसके खिलाफ नहीं हो सकता, तो कुरान की कोई भी आयत उस हकीकत के खिलाफ नहीं है, उस फैक्ट के खिलाफ नहीं है। लेकिन साइंटिफिक थ्योरीज आती हैं बदलने के लिए। मिसाल के तौर पर कल हमने डार्विनियन एवोल्यूशन के बारे में बात की, तो डार्विनियन एवोल्यूशन एक थ्योरी है। कुरान करीम उस थ्योरी को रिजेक्ट करता है और हमें उसके अंदर कोई यानी इसके ऊपर कोई हमें समझ लीजिए कि अपॉलॉजी नहीं है, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि भाई एवोल्यूशन इतनी मशहूर थ्योरी है, कुरान करीम उसको कैसे रिजेक्ट करता है। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि कुरान करीम एवोल्यूशन की थ्योरी को, जो डार्विनियन एवोल्यूशन है, उसको रिजेक्ट करता है, चूंकि ये महज एक नजरिया है, महज एक थ्योरी है और थ्योरीज आती हैं बदलने के लिए। हम आपकी बदलने वाली थ्योरी जो 200-400 साल के अंदर बदल जाया करती है, उसकी वजह से अपने कुरान को नहीं बदलेंगे। कुरान आया है हमेशा रहने के लिए, उसके जो माना है वो हमेशा वैसे ही रहेंगे जो पहले दिन है। उसकी हर आयत, उसका एक एक हर्फ, उसका एक एक नुक्ता हमेशा के लिए आया है। लिहाजा हम आपकी इन बदलती थ्योरियों की वजह से अपने कुरान के अंदर तब्दीली करें और उसके अंदर रिकंसिलिएशन की कोशिश करें, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर कोई फैक्ट है, हम कुरान करीम की एक भी आयत उसके खिलाफ नहीं है। जब वही आई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो आप बहुत से लोग जानते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार में थे, वहां से आप सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाए और आपको सर्दी लग रही थी। तो उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने एक बहुत ही तारीखी जुमला कहा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जो पहली वही थी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसके बारे में ये नहीं कहा कि हाँ ये कलाम अल्लाह की तरफ से है, ये कलाम अल्लाह की तरफ से नहीं है, अल-इयाज़ बिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो बात, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट जो दिया है, वो ये दिया है कि आप के अंदर बहुत सारी अच्छी खुसूसियात हैं। आप तो रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, आप कमजोरों की मदद करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप मुसीबत के अंदर जो लोग पड़े हुए हों उनका ताउन करते हैं। तो जब आपके अंदर इतनी अच्छी अच्छी खुसूसियात हैं, तो कैसे आपका मालिक आपको रुसवा होने देगा? ये मुमकिन नहीं है। ये हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया। इसका मतलब यह है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा पहले से इस बात की कायल थी और उसके बाद हजरत खदीजा का ईमान इस पर मजबूत हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला तरीन पैमाने पर हैं, मोरालिटी के आला तरीन पैमाने पर हैं, सच्चाई के आला तरीन पैमाने पर हैं, और जो शख्स सच्चाई के इतने बुलंद मेयार के ऊपर हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। अब अगर वो ये कह रहा है कि ये 5 आयतें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं, लिहाजा ये 5 आयतें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं, वो हिदायत के लिए आई है, इंसान को कैसे अपनी जिंदगी को संवार कर आखिरत को संवारना है। कुरान का मकसद ये है। कुरान का मकसद किसी साइंस के थ्योरी को बयान करना नहीं है, कुरान का मकसद किसी डिस्कवरी को बयान करना नहीं है, कुरान का मकसद किसी साइंसी नजरिए को या किसी ईजाद को, इन्वेंशंस को बयान करना नहीं है। तो जो मुसलमान ये दावा करें कि कुरान के अंदर साइंटिफिक नजरियात हैं, वो उन मुसलमानों का अप्रोच ही गलत है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने पहले ही कहा कि जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, कुरान करीम में उनकी तरफ इशारा आ गया है। जो नजरियात हैं साइंसी, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट्स की तरफ कुरान ने इशारा कर दिया, और ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको साइंस ने डिस्कवर किया, उसकी तरफ पहले ही इशारा कुरान ने कर दिया था। मिसाल के तौर पर जमीन का चपटा न होना, इसकी तरफ कुरान ने इशारा कर दिया, चूंकि ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसको बाद में लोगों ने डिस्कवर किया है, तो कुरान ने पहले ही उसकी जानिब इशारा कर दिया था। आप अगर वो आर्टिकल्स पढ़ें, इंटरनेट के ऊपर बहुत से ऐसे एकेडमिक जर्नल्स हैं जिनके अंदर हिस्टोरिकली ये बयान किया गया है कि जमीन के ताल्लुक से साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल नजरिया क्या था। तकरीबन
30 نظریات شروع سے لے کر گریک فلاسفرز کے ٹائم سے لے کر آج تک تقریباً 30 نظریات زمین کے تعلق سے ہیں. ان میں اور یہ جو ایک آرٹیکل ہے جس کا انشاءاللہ میں لنک کسی وقت دوں گا, اس کے اندر وہ لکھنے والا مسلمان نہیں ہے, وہ لکھنے والا غیر مسلم ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت گریک فلاسفرز ساری دنیا کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ زمین چپٹی ہے, اس وقت قرآن نے یہ کہا, اہل مذہب نے یہ کہا کہ زمین چپٹی نہیں ہے. تو خود غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. اب آخری بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ قرآن کریم کے بارے میں بہت سے ملحدین کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن کے اندر یہ کیسے پتہ چلے قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ہم کیوں مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی کیا دلیل ہے. میں اس کی دلیل دینا چاہوں گا اور اسی پر ہم آج کی گفتگو ختم کریں گے. دیکھیے, قرآن کریم کی جو زبان ہے دراصل وہی قرآن کریم کو معجزہ بناتی ہے, اس کی زبان اور اس کا جو مواد ہے, کنٹینٹ. آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو آپ کو وداؤٹ بائسنس, بغیر کسی تعصب کے اگر ہسٹری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت جو عرب لوگ اس دور میں موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزام لگایا وہ الزام تھا کاہن کا, کہ اے محمد تم تو کاہن ہو. العیاذ باللہ. کاہن کا مطلب انگریزی میں ہے سوت سیئر. کاہن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کا جنوں سے تعلق ہے, اس کا کسی سپر نیچرل تو نہیں کہیں گے بلکہ انسین فورس سے تعلق ہے. تو جنوں سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ جن یہ کلام لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں اور وہ کلام جو ہے لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں. کسی عرب نے, کسی بھی مشرک نے, کسی بھی بڑے سے بڑے لیڈر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مصنف ہیں. کسی نے بھی ایک بھی دعویٰ ایسا نہیں تھا. تو سب یہ مانتے تھے کہ یہ کلام کہیں اور سے آیا ہے, یہ کہیں باہر سے بیرونی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ آپ بھی خود عرب تھے اور بہترین عربی جانتے تھے, اور اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. اگر آپ حدیثوں اور قرآن کی لینگویج کے درمیان کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا جو میتھڈ ہے, منہج ہے, وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور حدیثوں کی جو لینگویج ہے وہ بالکل الگ ہے. اور سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی 23 سال تک کے 2 مختلف میتھڈز کو اس کنسسٹنسی کے ساتھ فالو کرتا رہے. یعنی اتنی کنسسٹنسی کبھی اندر کوئی تبدیلی ہی نہ آئے کہ جب وہ اپنی بات کہے تو اس کا انداز الگ ہو, اور جب وہ قرآن پڑھ کر سنائے تو اس کا انداز الگ ہو, اور اس طریقے سے 23 سال تک کے یہ معاملہ چلتا رہے اور کبھی بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے. یہ ایک ایسی دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے, چونکہ یہ سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی 2 میتھڈز کو, 2 منہج کو 23 سال تک کنسسٹنسی کے ساتھ چلا سکے. دوسری بات. اب آگے چلیے تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں بھی آئی ہیں. آپ نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کھویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو طالب کی وفات ہوئی جو آپ کے چچا تھے, آپ سے بہت قریبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی, بیٹیوں کی وفات ہوئی, کیا کیا نہیں ہوا. لیکن آپ کے ان بحرانوں کا, جن کرائسس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں, یہ جو جذبات تھے اس کا اثر کبھی بھی قرآن کریم کے اوپر نہیں پڑا. قرآن کریم جیسا پہلے دن تھا ویسے ہی آخری جس روز وہ نازل ہو رہا تھا اس دن بھی اس کی لینگویج اور اس کے اندر جو اثر انگیزی تھی وہی تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کلام آیا اور آپ نے پڑھ کر سنا دیا. اگر یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو اس کلام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا اثر ضرور ہوتا. آپ مثلا کسی شاعر کو دیکھتے ہیں کہ ایک شاعر کے اوپر اس کے جذبات کا بہت اثر ہوتا ہے. وہ شاعر مثلا اگر عشق کا مارا ہوا ہو تو اس کی شاعری کے اندر آپ درد محسوس کریں گے. ایک شاعر اگر ایسا ہے کہ جو
شراب اور کباب کا عادی ہے تو اس کے اندر آپ اس کی شاعری کے اندر دیکھیں گے کہ وہ شراب اور کباب ہی کی تعریف کرتا ہے، وہ صرف غزل ہی کہتا ہے۔ ایک شاعر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اپنی ملت اور قوم کا درد ہوتا ہے تو آپ اس کی شاعری کے اندر وہی درد محسوس کریں گے۔ آپ اقبال کی شاعری کو اٹھائیے، آپ غالب کی شاعری کو اٹھائیے، دونوں کی شاعری کے درمیان آپ کو بہت آسانی کے ساتھ ان کی شخصیت کی جھلک مل جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شاعر ان کی سائیکالوجی کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کے اندر مختلف کرائسس سے گزرے ہیں، لیکن ان کرائسس کا اثر قرآن کریم پر نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے پیش کر دیا ہے۔ چوتھی بات میں اور کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ مثلا آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ اگر گزشتہ چند سالوں سے لکھتے چلے آ رہے ہیں یا آپ تقریر کرتے چلے آ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ خود ہو جاتا ہے اور ہونا چاہیے کہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا تھا یا آپ نے تقریر کرنی شروع کی تھی تو آپ کے اندر وہ میچورٹی نہیں تھی۔ آپ جب لکھتے ہوں گے اس وقت بہت زیادہ غلطی کرتے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ لکھتے آپ کے اندر میچورٹی آنی شروع ہوئی۔ اسی طریقے سے جب آپ نے تقریر کرنی شروع کی ہوگی تو آپ کے اندر وہ بات نہیں ہوگی، لیکن آپ جب بولنے لگے، بولتے ایک وقت ہو گیا، ایک عرصہ ہو گیا تو آپ کے اندر وہ میچورٹی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ 23 سال کی اس مدت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شروع میں جو کلام نازل ہوا وہ امیچور تھا اور آخر کی زندگی میں جو کلام نازل ہوا وہ بہت زیادہ میچور تھا، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک کے کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وہ کنسسٹنٹ تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ وہ جتنا میچور پہلے دن تھا اتنا ہی میچور وہ آخری دن تھا۔ یہ اس بات کی دلائل ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بطور وحی آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو ہمیں پڑھ کر سنایا ہے، اس لیے ہم قرآن کریم کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔